أشهد أن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سوجھ بوجھ بھی خوب دیا۔ زلیخا تو اب جان و دل سے ان پر فدا تھی۔ عزیز مصر کی وصیت کے مطابق اس نے ان کے لیے 70 جوڑے رنگا رنگ کے تیار کیے، سجا سجایا تاج تیار کرا کر ان کے سر پر رکھا۔ اس طرح وہ رات دن حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں رہنے لگی۔ جب یوسف علیہ السلام کے عشق کی آگ زلیخا کے دل میں دھو دھو کر جلنے لگی تو اب ملن کی تمنا بھی اس کے دل میں انگڑائی لینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی اس آگ کو محسوس کرنے لگے تھے، اسی لیے وہ اس سے الگ الگ ہی رہنے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ حرکت زلیخا سے چھپی نہ رہی۔ وہ جتنا ہی اس آگ سے جل رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے نیازی سے اسے غم بھی ہونے لگا تھا۔ یہ غم اتنا بڑھا کہ سوکھ کر وہ کانٹا ہو گئی۔ جب دائی نے زلیخا کی یہ حالت دیکھی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ زلیخا نے اپنی محبت اور یوسف کی بے نیازی اسے بتائی۔ وہ حیران رہ گئی، بولی، پورا شہر تو تیرے دیدار کو ترسے اور یوسف تجھ سے کترائے، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ آخر کار اس کے سکھانے پر اس نے ایک محل بنوایا اور اس کے در و دیوار میں یوسف اور زلیخا کو نقش کر دیا۔ پھر اس مکان کو ہر طریقے سے خوب سجایا جیسے کہ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو۔ پھر زلیخا ایک دن فرصت پا کر تخت پر بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کو بہانے سے طلب کیا اور اپنے پاس بٹھا کر نہایت بے قراری سے اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس منظر سے بہت پریشان ہوئے، بولے، عزیز کا میرے اوپر احسان ہے، اس نے پناہ دی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی خواہش سے اس کی عزت کو داغدار کروں؟ پھر یہ کہ میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، ایسی حرام چیزوں پر کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے ان کی ایک مجبوری بھی سن کر دی۔ جتنا ہی حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کی کوشش کرتے، وہ اور بے پردہ ہو کر اپنا عشق ظاہر کرتی، کہتی، تو اگر میری خواہش پوری کر دے گا خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ غرض اس کا پرچانہ بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ شیطان نے بھی اپنا جال پھیلایا، لیکن فوراً حضرت یعقوب کی شکل حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھی اور انہیں نظر آ گئی۔ لگا کہہ رہے ہیں، بیٹا تیرا نام نبیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے اور تو ابراہیم کی آنکھ کی روشنی اور اسحاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تیرا نام اس لسٹ سے مٹ جائے۔ حضرت یعقوب کی تصویر نظروں کے سامنے کیا گھومی کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونک اٹھے اور فوراً توبہ کی۔ اسی طرح کچھ کہتے کہ اسی بیچ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس کھلول میں ایک پردے پر پڑی۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ زلیخا بولی کہ یہ میرا معبود ہے، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، تو صنم سے شرماتی ہے اور میں سمجھ اللہ سے حیا نہ کروں؟ اتنا کہتے ہی اپنا ہاتھ زلیخا سے چھڑایا اور اس خاص کمرے سے باہر کو بھاگے، یہاں تک کہ 6 دروازے پار کر گئے۔ زلیخا بے قراری کے ساتھ پیچھے پیچھے دروازے سے اور باہر 7ویں نکلتے دروازے ہی تک عزیز مصر سامنے یوسف پڑ علیہ گیا۔ السلام کا زلیخا دامن نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا، شور کیا کہ دامن یوسف کی تار ہو نیت گیا۔ بری تھی۔ پھر پوچھا، بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہو کہ جو قابلے کی عورت پر بری نظر رکھے اور جس کی نیت خراب ہو؟ پھر بولی، ایسے شخص کو
قید اور دردناک سزا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی اور صحیح صحیح پورا قصہ بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ارادہ کیا کہ بے گناہ یوسف کو موت کے گھاٹ اتار دے کہ یکایکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک 7 مہینے کا بچہ بول پڑا۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ دامن دیکھا گیا تو حضرت یوسف کی پاک دامنی ہی ثابت ہوئی اور زلیخا ہی مجرم ٹھہرائی گئی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو پریم کے ساتھ کہا کہ اس عورت سے کنارہ کرنا اور یہ راز کسی سے مت کہو تاکہ یہ بات مصر میں پھیلنے نہ پائے۔ پھر زلیخا سے بولا کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لیکن وہ جو کہاوت ہے کہ عشق اور مشک چھپا نہیں رہ سکتا، یہ بات کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی اور مصر کی عورتوں نے وقت بوقت تانے دینے شروع کر دیے کہ زلیخا اپنے غلام سے عشق بازی کرتی ہے اور وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ تب زلیخا نے سوچا کہ منہ بند کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت کی جائے، سب کو بلایا جائے، پھر یوسف کو سب کے سامنے لا کر اس کے حسن کا تماشا سب کو دکھائے اور اس پردے میں اپنی مجبوری اور بے قصوری کو ظاہر کرے۔ پھر کیا تھا، دعوت کی گئی، شہر کی عزت دار بیویاں شریک ہوئی، مسند تکیے گدے سجے اور چہل شروع ہو گئی۔ پھر زلیخا نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری فلوں کے ساتھ اسے کاٹنے کے لیے تھما دی۔ اسی بیچ زلیخا نے اس 14ویں کے چاند کو کہ جسے دیکھنے کو سورج بھی بے قرار رہتا تھا، جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور ملامت کرنے والیوں کی نظر اس پر پڑی تو انہیں زلیخا پر ہی الٹے ترس آیا اور غلطی مان لی۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ پھل کاٹے، بے اختیار ہو کر سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سبھی نے ایک ساتھ یہ آواز نکالی، یہ تو انسان نہیں، یہ ایک عزت دار فرشتہ ہے۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا تو ان سے بولی، دیکھو جس کی محبت میں تم مجھ کو ملامت کہتی تھی، یہ فتنہ یہ ہے کہ تم اپنے کو سنبھال نہ سکی، حالانکہ تمہیں صرف ایک جھلک ملی تھی۔ سب نے کہا، ہم کیا کرتے، اب تو ہمیں اپنی ملامت پر شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو سچ میں غلطی پر نہ تھی۔ زلیخا نے کہا، اب تو تم سب حقیقت جان گئی ہو اور مجھے بھی بیکتا سمجھ رہی ہو، اس لیے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سب میرے حق میں دعا کرو۔ پھر وہ سب دعا دیتی ہے اور اپنے اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہے۔